جلسے تو ہر گاؤں میں ہوتے رہتے ہیں، آپ جلسے سنتے رہتے ہیں، نعتیں بھی سنتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی سنتے ہیں۔ آج آپ کو جو بلایا گیا ہے وہ اس لیے کہ مودی حکومت منصوبہ بند سازش کے تحت بھائی یہی نیٹ میں چھوڑا جائے گا، یہاں کے مسلمانوں کو عملاً مسلمان نہیں رہنے دینا چاہتی ہے کہ وہ کہیں تو اپنے آپ کو مسلمان، مگر وہ در حقیقت مسلمان نہ ہوں۔ یہ مسلمان ایسے رہیں جیسے سلمان رشدی، یہ مسلمان ایسے رہیں جیسے تسلیمہ نسرین۔ اس کے تعلق سے آپ کو آگاہ کرنے اور صدر جمہوریہ ہند کو میمورنڈم دے کر ان کی اس سازش کو کام کرو، میں کام کر رہا ہوں۔ لوگ صدر جمہوریہ ہند کو میمورنڈم دے کر مودی حکومت کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے آپ کو آواز دی گئی۔ اس لیے آپ سنجیدگی کے ساتھ بیان کرنے والے کی باتیں سنیے، غور کیجیے، اور جو آپ سے کہا جا رہا ہے آپ کے دل میں بات اترے تو اسے قبول کیجیے، اس کے مطابق عمل کیجیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز کسی سے لینے کے لیے تین طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بھیک مانگیے کہ ہم کو دے دیجیے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ چھین لیجیے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ضمیر کو بیدار کیجیے کہ وہ آپ کو دینے پر مجبور ہو جائے۔ آج جو مسلمانوں کی حالت ہے، مسلمان اپنا حق مانگتے ہیں جو ہندوستان کے سنویدھان نے ہمیں دیا ہے۔ یہ اس کے تعلق سے بھیک مانگنے کی بنسبت مسلمانوں کو مر جانا بہتر ہے۔ بھیک کی زندگی زندگی نہیں ہے، وہ مردے سے بدتر زندگی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ چھین لیجیے، اور آپ اسٹیج پہ اپنی میلاد میں، اپنے جلسے میں، اپنے گھر میں لا کے لائیے، لیکن یہ کہیے کہ ہم اپنی جان دے دیں گے۔ جان تو کیا، 10 روپے آپ سے مانگے جائیں تو آپ کو جیب خالی نظر آئے گی، آپ کو دینے کی ہمت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پسینہ بھی بہانے کو تیار نہیں ہوں گے، ذرا سی دھوپ لگے تو بھاگیں گے سائے کی طرف۔ تو آپ جان کیا دیں گے؟ کھوکھلے ناؤ سے کچھ نہیں ہونے کا۔ یہ نعرے لگانے کا وقت نہیں ہے خالی، تو آپ چھیننے کی پوزیشن میں تو ہے نہیں۔ بس تیسرا طریقہ باقی رہ جاتا ہے کہ آپ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑیے، اپنی بات ان کے دل میں اتاریے، تاکہ اپنے ضمیر کے آواز پر وہ آپ کو آپ کا حق دینے پہ مجبور ہو جائے۔
حضرات اس وقت پہلا مسئلہ ہے طلاق کا. پہلا مسئلہ طلاق کا. جب اسلامی حکومت رہی 1400 سال تک مسئلہ یہ رہا کہ 3 طلاق کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے. جب تک حلالہ نہ ہو جائے پھر وہ حلال نہیں. یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے کہ اس میں ترمیم و تبدیل ہو. یہ خدائے پاک کا بنایا ہوا قانون ہے. اور خدائے پاک کا بنایا ہوا قانون میں جو حکمتیں ہیں، جو مصلحتیں ہیں، وہ انسان کے بنائے ہوئے قانون میں حکمتیں مصلحتیں نہیں ہوتی. ضرورت ہے اس بات کی کہ ان حکمتوں کو ہم خود سمجھیں اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں. شاید اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات اس طرح ڈال دے کہ وہ قبول کرنے پہ مجبور ہو جائے گا. 3 طلاق کا مسئلہ صرف اماموں کا نہیں ہے، صرف حدیث کا نہیں ہے، قرآن کریم کا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 ہی مرتبہ ہو. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. طلاق کے بعد چاہو تو 2 طلاق دینے کے بعد چاہو تو اس کو واپس لے لو جب تک عدت پوری نہ ہو، یا پھر چاہو تو عدت گزر جانے دو. عدت گزر جانے کے بعد وہ اپنی مرضی سے جا چاہے گی شادی کرے گی یا یوں ہی رہے گی، اس کی مرضی ہے. یہ تو مردوں کو اسلام نے حق دیا. آج کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ عورتوں پر ظلم ہے کہ طلاق دے کر عورت کو بھگا دینے کا اختیار مرد کو ہے. عورت اگر نہیں رہنا چاہتی ہے تو شوہر کے پاس تو مجبوری ہے. یہ مجبوری اسلام کی پیدا کردہ نہیں ہے، مسلمانوں کی بے عملی نے پیدا کی ہے. کہ قرآن نے فرمایا کہ مرد کو طلاق دے دے، اس کے بعد چاہے تو لوٹا دے یا پھر اس کو جانے دے. اس کے فوراً بعد فرمایا کہ عورت چاہے تو خلا کرا لے، عورت چاہے تو خلا کرا لے. اور طلاق کا مسئلہ اسلام میں اس لیے ہے کہ اگر طلاق کا مسئلہ نہ ہو، مثلاً شوہر کو ایڈز ہو گیا ہے، بیوی جوان ہے، شوہر کو کینسر ہو گیا ہے، بیوی جوان ہے، شوہر نامرد نکلا، بیوی جوان ہے، یا پھر آپس میں مزاج کا اختلاف ہو گیا، نباہ کی کوئی صورت نہیں ہے، تو شریعت نے پہلے یہ حکم دیا ہے کہ شوہر بیوی کو سمجھائے، بیوی شوہر کو خود سمجھائے. اگر پھر بھی بات نہ نبھے تو شوہر کچھ دن کے لیے بیوی سے الگ رہے گھر میں، کھائے پیے سوئے سب گھر میں، مگر بستر الگ. اب عورت کو احساس ہوگا کہ کیا بات ہے کہ شوہر نے اپنا بستر الگ کر لیا. اس پر بھی اگر عورت کا دماغ ٹھیک نہ ہو تو حکم یہ ہے کہ شوہر پیار سے چہرہ چھوڑ کر، چہرے کو چھوڑ کر بدن میں چپٹ ایسی لگائے کہ بدن میں داغ نہ آنے پائے. یہ نہیں کہ گئے کھیت میں، وہاں سے آئے دال میں نمک کم پنکھی جھاڑنا شروع کر دیا. اسلام نے جو قانون بتایا ہے اس قانون پہ اگر عمل کرے تو کوئی معاملہ ہی پیدا نہیں ہو. آج مسلمان اس قانون پہ عمل نہیں کر رہا ہے، اسی لیے یہ سارے معاملات پیدا ہو رہے ہیں. اس کے بعد بھی اگر نہ سدھرے تو عورت ایک آدمی کو مقرر کرے، شوہر ایک آدمی کو مقرر کرے، وہ دونوں بیچ میں پڑھ کر میل ملاپ کی کوشش کرے، اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر اس پر بھی بات نہ بنے تو شوہر ان ایام میں جب عورت حیض سے نہیں ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، جب MC ختم ہو جاتی ہے اور
شوہر بیوی کے پاس نہ گیا ہو ابھی، ایک طلاق دے دے. اب ایک طلاق دینے کے بعد وہ الگ رہے. اگر عورت سنبھل گئی تو مرد کو پھر لوٹانے کا حق ہے، اور اگر اب بھی نہیں سنبھلی، اب بھی وہی مزاج رہا، تو دوسری MC ختم ہونے کے بعد پھر مرد ایک طلاق دے. اس کے بعد بھی اگر صورت نہ بنے تب تیسری طلاق دے، جس کے لیے کم سے کم 3 مہینے تو درکار ہوں گے ہی. 3 طلاق کی نوبت تب آئے. اور 3 طلاق اگر دے دیا، قرآن نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، 2 بار کے بعد 2 بار کا لفظ تو کھلا ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں تیسری بار کا کہاں ہے قرآن میں؟ جب یہ کہا جائے کہ 2 سے زیادہ روپے، تو وہ زیادہ کیا ہوگا؟ 2.5 لامالا 3 ہوگا. تو قرآن نے کہا کہ 2 طلاق دینے کے بعد چاہو تو اس کو واپس کر لو یا اس کو آزاد کر دو. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس کے بعد تم طلاق دیتے ہو تو اس کے بعد کون سی طلاق ہوگی بھائی؟ 2.5 ہوگی کہ 2 ہوگی کہ 1.5 ہوگی؟ 3 ہوگی. فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری طلاق اگر دے دو تو فَلَا تُحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب اس کے بعد حلالہ کے بغیر وہ تمہارے پاس واپس نہیں آ سکتی. اس میں ایک لفظ یہ کہا جاتا ہے کہ طلاق دیا شوہر نے غصے میں، طلاق دی شوہر نے نشے میں شراب پی لی، طلاق دی بیوی کے پاس آ کر شراب پینے کے لیے پیسہ مانگا، بیوی نے نہیں دیا یا الٹا سیدھا کچھ کہا تو غصے میں 3 طلاق. تو یہ 3 طلاق اسلامی شریعت کے مطابق وہ طلاق دی نہیں، اس نے غلط طلاق نہیں دی، طلاق غلط دے دی نا. تو کہا جاتا ہے کہ غلط کیا شوہر نے، اس کی سزا عورت کو بھگتنی پڑتی ہے کہ وہ حلالہ کرائے. اس کی سزا عورت کو بھگتنی نہیں پڑ رہی ہے. آج جو لوگ اس کو عورت پر ظلم کہتے ہیں وہی رہ رہ کے یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ مرد کو 4 شادی کی اجازت اسلام میں ہے، عورت کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے. مرد چاہے تو 4 جگہ اپنا بستر گرم کر سکتا ہے، عورت چاہے تو نہیں کر سکتی ہے، ایک ہی شوہر کے ساتھ بچی ہوئی اس کو رہنا ہے. جو لوگ بار بار یہ آواز اٹھاتے ہیں ان کو خود سمجھنا چاہیے. 4 شادی کی اجازت ہے اسلام میں شرطوں کے ساتھ. وہ شرطیں کروڑوں میں ایک آدمی ادا کر پائے گا. اسی لیے کروڑوں میں ایک ہی آدمی کے لیے 4 شادی کرنا جائز ہے، بقیہ کے لیے 4 شادی کرنا حرام ہے. وہ شرطیں یہ ہے، مثلا ہم ایک صرف شرط بتاتے ہیں، تفصیل بتائیں تو پورا وقت ہم لے لیں گے. ہمارے جو لوگ اور آئے ہیں یہ رہ جائیں گے، ایسے ہی ٹائم ختم ہو جائے گا. مثلا ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے 20 سال پہلے شادی کی، 25 سال پہلے شادی کی، آج دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. تو 20 سال پہلے شادی جو کی تھی اس وقت زیور دیا تھا، کپڑا دیا تھا، جو دیا تھا. آج اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو آج اس نئی بیوی کے لیے جتنے لوازمات اور سامان ہوں گے، جتنی قیمت کے ہوں گے، جیسی چیز ہوگی، آج ہی سے وہ ساری چیزیں اس بڑھیا بیوی کو بھی آپ کو دینا پڑے گا. آج اگر 4 بھر سونا دیتے ہیں آپ نئی بیوی کو تو آج پہلے جو 20 بھر دیا تھا اس کا کوئی حساب نہیں. آج بھی پرانی بڑھیا بیوی کو 4 بھر سونا دینا ہوگا. جو ساڑی اس کے لیے خرید کے لائیں گے اس کے لیے بھی لانا ہوگا، اس کے لیے جو ایسا پاؤڈر لے کے آئیں گے اس کے لیے بھی لانا ہوگا. بولو ایسا ہے؟ نہیں ہے. تو قرآن فرماتا ہے کہ اگر ایسا نہ کر سکو تو تمہارے لیے ایک کافی ہے، دوسری کرنا تمہارے لیے ناجائز و حرام ہے. بولو اسلام کے قانون میں حکمت ہے کہ نہیں ہے؟ مگر اگر اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو کون مسلمان؟ مجھے اس وقت جارج برنارڈ شاہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے. انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی تو پوری گزری اور آپ آج عمر کی آخری منزل میں ہیں، مرنے کے قریب ہیں، یہ بتا دیجیے دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا نظر آئی، سب سے بری چیز کیا نظر آئی؟ تو اس نے 2 منٹ غور کیا اور کہا کہ دنیا میں سب سے اچھی چیز ہمیں اسلام نظر آئی اور دنیا میں سب سے بری قوم مسلمان نظر آئی. پوچھا عجیب بات ہے، سب سے اچھی چیز اسلام، سب سے بری چیز مسلمان. تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کے پاس گھر میں کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا سامان ہو،
وہ اگر بھیک مانگے بھوکا رہے تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ جس کے پاس اتنا اچھا اسلام ہے اور وہ اسلام چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکے تو اس سے بدنصیب قوم، بری قوم اور کون ہو؟ تو خرابی ہے مسلمانوں میں، اسلام میں نہیں۔ مگر آج میں یہ بتا رہا تھا تو جو مطالبہ کرتے ہیں کہ صاحب مرد کو 4 شادی کرتا ہے، عورت کو بھی اجازت ہونی چاہیے، عورت کیوں نہیں 4 شادی کر سکتی؟ تو ان کے لیے تو حلالہ نعمت مترقبہ ہونی چاہیے کہ عورت کو موقع ملتا ہے دوسرے کے پاس سونے کا۔ ان کو تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اعتراض وہ کرے جو کہے کہ نہیں مرد 1 شادی 4 شادی کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی، وہ اعتراض کر سکتا ہے۔ مگر اعتراض وہ کر رہا ہے جو ایک طرف مطالبہ کر رہا ہے کہ مرد 4 شادی کرتا ہے تو عورت کو بھی 4 شادی کی اجازت ہونی چاہیے، اور دوسری طرف یہ کہہ رہا کہ حلالہ عورت پر ظلم ہے۔ حلالہ عورت پر ظلم کیسے ہے؟ حلالہ کے ذریعے تو عورت کو تو موقع دیا جاتا ہے، تم بھی دوسرے کا بستر گرم کر دیا۔ حضرات، میں زیادہ تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا، ایک میں نے آپ کو جھلک دکھائی کہ اسلام کے قانون میں کیا کیا ہے۔ مجبوری کی حالت میں شوہر طلاق دے دے تو بیوی اسلام میں آزاد ہے، چاہے تو دوسری شادی کر لے، چاہے تو باپ ماں کے پاس رہے۔ کہو گے کھانے پینے کا انتظام، شریعت نے پہلے بھی کھانے پینے کا انتظام کر دیا ہے۔ اسلام میں قانون بتایا گیا ہے کہ جب تک شوہر ہے بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمے ہے، جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تو باپ کے ذمے تھا، باپ اگر نہیں تھا مر گیا تھا تو بھائی کے ذمے تھا، اپنا بھائی اگر نہیں تھا تو چچا یا چچرے کے بھائی کے ذمے تھا۔ غرض سے جو مسئلہ وراثت کا ہے، جس طرح سے حق ملتا ہے اسی طرح سے نفقے کا بھی مسئلہ ہے، تو اسلام نے تو اجازت دے رکھی ہے کہ اس کے نفقے کا انتظام یہ ہوگا، اور چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے۔ اس کے برخلاف جس مذہب میں، جس دھرم میں طلاق کا رواج نہیں ہے، بیوی شوہر میں اختلاف ہو گیا ہے، جینے کی کوئی صورت نہیں ہے، ایک ساتھ نباہ کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ مجھے بتائیں کہ جب ان کی میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے اور طلاق کی کوئی صورت ہے نہیں، بیوی الگ ہو جائے، شوہر الگ ہو جائے، دونوں جوان ہو تو کرے کیا؟ سوائے غلط کاری کے کچھ نہیں کر سکتا، وہ کر سکتی ہے، نفس سب کے ساتھ ہے۔ تو اسلام کی قوانین میں جتنی خوبیاں ہیں کہ اگر مسلمان کی خوبی پہ عمل کرے تو کسی کو آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہ ہو، مگر یہ ہماری بدعمالیوں، ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ ہم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ حضرات، میں اب بھی کہتا ہوں کہ شوہر اگر طلاق دیتا ہے، 3 تو چونکہ شریعت کے خلاف ہے، ناجائز ہے۔ بیٹا اگر باپ کو مارے تو شریعت کے خلاف ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر مار ہی دے تو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باپ کو تو چھٹی میں نہیں آئے ہو کیا یہاں؟ باپ کو اگر بیٹا مارے تو باپ کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ 1 تھپڑ مارے تو 1 بار تکلیف ہوگی، 2 تھپڑ مارے تو دوسری بار چوٹ پہنچی، تیسری بار مارا تو تیسری بار چوٹ پہنچی۔ اگرچہ ناجائز ہے مگر چوٹ پہنچ جاتی ہے۔ ایسے ہی 3 طلاق دینا اس طرح سے جیسے آج دی جاتی ہے، یہ حرام ہے، لیکن اگر دے دے تو 3 طلاق واقع ہو جائے گا۔ اب اس کو یہ کہنا کہ 3 طلاق نہیں مانیں گے، 3 طلاق دے دیا تو بھی 1 طلاق ہوگی، بیوی بن کر رہے، یہ اسلام کے قانون سے کھلواڑ کرنا ہے، اسلام کے قانون کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر مودی حکومت کو مسلمان کی عورتوں سے اتنی ہی محبت ہے، اتنا ہی وہ سمجھ رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، تو جو 3 طلاق ایک ساتھ دے دے، قانون بنائے پارلیمنٹ، اس کو 1 سال 2 سال 3 سال کی سزا دو، جیل میں ڈال دو، لیکن اسلام کے قانون کو بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ جو 3 طلاق ایک ساتھ دے دے، غصے میں طلاق دے دے، شراب پی کے طلاق دے دے، آج پارلیمنٹ میں قانون بناؤ کہ جو اگر 3 طلاق ایک ساتھ دے دیا 1 سال کی سزا، شراب پی کے طلاق دے دیا اسے 2 سال کی سزا، اور کوئی جرم کر کے غصے میں طلاق دے دیا 3 سال کی سزا۔ مودی جی، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، بے شک بے ہم شک۔ تمہاری حمایت کریں گے، لیکن اسلام کے قانون کو بدلنے کی کوشش کرو گے، اسے مسلمان برداشت نہیں کریں گے۔
बेशक बेशक बेशक। और ये तो दर हकीकत ये है कि अभी डोल डाला गया है, डोल डाला गया है कि देखें पानी है कि नहीं कुएं में, पानी है कि नहीं। पानी है अगर डोल निकलेगा, एक डोल निकाल लेंगे तो समझेंगे पानी है, फिर दूसरा डोल डालेंगे, फिर तीसरा डोल डालेंगे। तो ये तलाक का मसला उभार कर इस वक्त मोदी जी की जो हर तरफ बदनामी हो रही है कि रात दिन उन्होंने क्या किया है मुल्क में वज़ीर आज़म बनने के बाद कि दूसरे ममालिक का सिर्फ दौरा किया है, कुछ किया नहीं, और हर तरफ बदनामी हो रही है। तो इस बदनामी से लोगों की तवज्जो मोड़ कर इधर कर देना है कि लोग इसमें उलझ जाएं और हिंदू मुसलमानों के खिलाफ बोले कि देखो इसका धर्म ऐसा है, मुसलमान हिंदू के खिलाफ बोले कि इसका धर्म ऐसा है, कि आपस में लड़ते रहें और हम ऐश करते रहें। तो ये सिर्फ डोल डाला गया। एक बार पानी निकाल लेगा, देख लेगा कि सब पानी है इस कुएं में, समझे कि नहीं चल गया। अभी तलाक के मसले में उन्होंने जो हलफनामा दाखिल किया है, इस कानून को बदला जाए, सुप्रीम कोर्ट को जो लिखा है, वो ये देखना चाह रहे हैं मुसलमान क्या कर रहे हैं, मुसलमानों का रद्द अमल क्या हो रहा है। अगर इस मौके पर मुसलमान खामोश रहे तो आइंदा कदम हमारा होगा सिविल कोड, एक साथ सिविल कोड नाफिज करने का, यानी वही कानून जो हिंदू का है, सिखों का है, ईसाई का है, मुसलमानों का है, कुछ नहीं, एक कानून रहेगा सबके लिए, शादी का, तलाक का, वरासत का। हिंदू कानून में जो अभी मौजूदा कानून है हिंदू का, उसमें यह है कि अगर बाप मर गया, एक बेटा एक बेटी छोड़ गया, तो दोनों को आधा आधा हिस्सा मिलेगा, बाप बेटा और बेटी दोनों का हिस्सा बराबर, और अगर बेटा नहीं है तो पूरा का पूरा बेटी को मिल जाएगा। और इस्लाम के कानून में वरासत का बड़ा लंबा हिसाब है, फला को इतना, फला को इतना, फला को इतना, फला को इतना मिलेगा। अब एक्स्ट्रा सिविल कोड अगर नाफिज हुआ तो ये बताइए कि मुसलमानों वाला कानून सब पर नाफिज करेगा? मुसलमानों वाला कानून सब पर नाफिज नहीं करेगा। अरे ये तो वोट का जमाना है ना, जिसका वोट ज्यादा होगा उधर ही जाएगा। तो अगर कानून बनाने की बारी आए तो मुसलमानों वाला कानून नहीं बनेगा। बनेगा कौन? वो गैर मुस्लिम वाला कानून बनेगा, और जब गैर मुस्लिम वाला कानून बनेगा तो मुसलमानों को भी उसी के मुताबिक अमल करना पड़ेगा। शादी का कानून जो मुसलमानों के यहाँ है, ये कानून नहीं रहेगा, वही गैर मुस्लिम वाला कानून रहेगा। तो इस वक्त तो तीन ही चीजें हैं मुसलमानों के पास, मुस्लिम पसंदीदा में तीन ही चीज रह गई हैं। एक जो शादी का मसला, तलाक का मसला और विरासत का मसला, ये तीनों ही छीन लिया जाएगा। आप सिर्फ मुसलमान रहेंगे ऐसे कि आप मुसलमान के घर में पैदा हो गए हैं, मुसलमान इस तौर पर रहेंगे कि मुसलमान के घर में पैदा हो गए हैं। कुछ सूबों में ये निशानी है कि मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं, हमारे सूबे में तो कानून में वो भी नहीं है। तो ऐसे ही आप मुसलमान रह जाएंगे, जैसे मुसलमान सलमान रुश्दी, जैसे मुसलमान तस्लीमान नसरीन, जैसे मुसलमान हमारे छागला जी जो आजहानी हो गए हैं, ऐसे ही मुसलमान बन के रह जाएगा। जिसका नाम इस्लाम है उसका मानने वाला मुसलमान, जिसका नाम सही माने में मुसलमान है वो मुसलमान कोई बन के रहना भी चाहे तो रह नहीं पाएगा। तो मुसलमानों, अगर आप इस वक्त खामोश रहे और वोट पी लिए तो फिर लम्हों की खताओं ने सदियों की सजा दी है। एक लम्हे की खता करेंगे आप तो फिर हमेशा रोते रहेंगे, कभी आप इस खता की सजा से दूर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि अभी जो फार्म भरा जा रहा है, फार्म भरा जा रहा है कि साहब आप फार्म भर के दीजिए। हम भी कई हजार फार्म भरवा चुके हैं, भरवा रहे हैं, सब अपने यहाँ जमा है और रोजाना उसको SMS करके भेजा जा रहा है। आप सब लोग आगे बढ़कर वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके मर्दों औरतों सबकी तरफ से फार्म भरिए। फार्म में जो कालम है उन कालमों को भरिए और इस तरह से वो सब भेजा जाए। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। और बस इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। हमारे और लोग भी हैं, वक्त ज्यादा हो गया है। अब
विभाजन तो